بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبزی کے بارے میں جس کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم آپ کو پیاز کا تھوڑا سا انٹروڈکشن بتائیں گے، اس کے بعد قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کس طرح سے آیا ہے، اور سب سے لاسٹ فیز میں ہم آپ کو اس کے فائدے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی سمجھائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن سے۔ پیاز دنیا کی قدیم ترین سبزیوں میں سے ہے۔ اس کا شمار ان سبزیوں میں ہے جو دنیا کے ہر ملک میں پائی جاتی ہیں اور ہر جگہ لوگ اسے کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ گوشت کی بو مارنے یا سالن کو گاڑھا کرنے کے لیے اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ یہ ان سبزیوں میں سے ہے جن کی غذائیت جڑوں میں ہوتی ہے۔ تاریخی واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ تہذیب و تمدن کی آمد سے پہلے جنگلی پیاز ہوتا تھا جسے لوگ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ پیاز کا پودا جب پک جاتا ہے تو اس کو کالے رنگ کے بیج لگتے ہیں جن کو زمین میں بو کر نئی فصل حاصل کی جاتی ہے۔ مصر کے لوگوں کا خیال ہے کہ پیاز کی گولائی دنیا کی گولائی کو ظاہر کرتی ہے۔ مختلف ملکوں کے پیاز کی شکل، رنگت اور ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ گرم ملکوں کا پیاز تیزی میں سرد ملکوں سے کم ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی باورچی خانہ پیاز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہر جگہ اس کا استعمال مختلف ہے۔ اکثر حالتوں میں یہ صرف خوشبو دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بھنا ہوا گوشت، شوربہ، سلاد اور روسٹ اس کے بغیر نہیں کھائے جاتے۔ پیاز چھیلتے وقت اس کا تیل اڑ کر آنکھوں میں لگتا ہے جس سے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے اور پانی نکلتا ہے۔ زمانہ قدیم سے لوگ زہریلے جانوروں کے ڈنگ، پھوڑے پھنسیوں، پیٹ کی بیماریوں، جسمانی کمزوری، گلے کی خرابیوں، زکام اور کئی بیماریوں کے لیے پیاز کا استعمال کرتے آئے ہیں۔ انٹروڈکشن کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں پیاز کا ذکر کس طرح سے آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک کھانے پر قناعت نہیں کر سکتے، تم ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو اور کہو کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں لائے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ ترکاریاں، کھیرے، لہسن، مسور کی دال اور پیاز۔ انہوں نے کہا تم ایک گھٹیا چیز کو لینے کے لیے اچھی چیزیں چھوڑ رہے ہو۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ان سبزیوں یعنی پیاز، لہسن، مولی اور گندنا میں سے کوئی چیز کھائی وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے۔ انہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی ارشاد گرامی دوسری صورت میں یوں مروی ہے، جس کسی نے ان سبزیوں یعنی لہسن، پیاز، گندنا کو کھایا وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو بھی اس چیز سے اذیت ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دینے منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم ایسے دو درختوں سے کھاتے ہو جن کو میں خبیث ہونے کے علاوہ کسی اور کنیت سے نہیں جانتا۔ میری مراد اس لہسن اور پیاز سے ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کوئی شخص ان کو کھاتا تھا اور اس کے منہ سے ان میں سے کسی کی بدبو آتی تھی تو لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان بقیع کی طرف چھوڑ آتے تھے۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو کھانا چاہے تو وہ صرف ان کو پکا کر کھا سکتا ہے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اصول واضح کر دیا کہ ان کو کچا کھانا نامناسب اور ممنوع ہے، البتہ پکا کر کھایا جا سکتا ہے کیونکہ پکنے کے بعد ان کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دلچسپ واقعہ مذکور ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیاز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا آخری کھانا جو تناول فرمایا تھا اس میں پیاز بھی تھا۔ اسی ضمن میں ابو داؤد نے ہی ایک روایت بیان کی ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیاز کے اور لہسن کے کھانے کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو کھانا ہی ہو تو پکا کر کھایا جائے۔ قرآن و حدیث میں پیاز کا ذکر کرنے کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے۔ پیاز تاثیر کے لحاظ سے سخت گرم ہے۔ پیاز کا پانی نکال کر اگر کانوں میں ٹپکایا جائے تو وہاں میل پیدا نہیں ہونے دیتا، درد کو دور کرتا ہے، سوزش کی وجہ سے اگر سرخی آ گئی ہو تو اسے کم کرتا ہے۔ پیاز کے بیج جلد پر رنگدار دھبے دور کرتے ہیں۔ اگر اس کو پیس کر گنجے سر اور اس کے ارد گرد لیپ کیا جائے تو بال اگ جاتے ہیں۔ اس کے پانی میں نمک ملا کر پھنسیوں پر لگایا جائے تو وہ بیٹھ جاتی ہیں۔
اس کے علاوہ اس کے پانی کو سر کے اطراف میں لگانے سے سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پیاز کو پکا کر دینے سے یرقان، پرانی کھانسی، سینے کی جلن اور بلغم میں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اسے گوشت کے ساتھ پکایا جائے تو یہ گوشت کو جلد ہضم کرتا ہے۔ پیاز کا عرق جانوروں کے ڈنگ اور بچھو کاٹے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ چوٹوں پر پیاز لگانے سے ان کی تپش کم ہونے لگتی ہے۔ پیاز کے عرق میں شہد ملا کر دینے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔